بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہوں اور سبجیکٹ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے، کلاس ہے 9th، چیپٹر نمبر 1 ہم ڈسکس کر رہے تھے اور چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹرز۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کمپیوٹر میموری۔ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر کی میموری کیا ہے، کیا کام کرتی ہے، اور کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے کمپیوٹر کی پروسیسنگ کے دوران۔ اس کے علاوہ ہم ٹائپس آف میموری بھی دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی میموری کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی کمپیوٹر کی میموری کی۔ میموری یونٹ اسٹور ڈیٹا اینڈ پروگرام دیٹ آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ بائی دی کمپیوٹر۔ کمپیوٹر جو بھی پروگرامز کو یا ڈیٹا کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، میموری یونٹ کیا کرتا ہے، اس کو سٹور کرتا ہے، یعنی کہ میموری یونٹ کمپیوٹر کا سٹور روم ہے، یعنی جتنے بھی پروگرام یا ڈیٹا کمپیوٹر ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ میموری یونٹ میں سٹور ہوتے ہیں۔ اٹ آلسو اسٹور دا ریزلٹ پروڈیوسڈ بائی دی ALU آفٹر پروسیسنگ دا ڈیٹا۔ اسی طرح جو سی پی یو ہے، سی پی یو کا ایک حصہ ہے ALU، ارتھمیٹک لاجک یونٹ۔ تو ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں جتنی بھی پروسیسنگ ہونے کے بعد جو ریزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں، جو ریزلٹ وہ پیدا کرتا ہے، وہ سارے کے سارے وہ بھی میموری یونٹ میں سٹور ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف میموری کے۔ کمپیوٹر کی میموری کی کتنی ٹائپس ہیں؟ دیر آر 3 ٹائپس آف میموری۔ کمپیوٹر کی میموری کی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 روم، جسے ہم ریڈ اونلی میموری بھی بولتے ہیں۔ نمبر 2 ریم، جس کو ہم رینڈم ایکسیس میموری بولتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے اس کو کیش میموری بھی پڑھتے ہیں اور کاشی میموری بھی بولتے ہیں۔ دیز آر نون ایز دا مین میموری اور پرائمری میموری آف کمپیوٹر۔ تو ان تینوں کو ہم کمپیوٹر کی مین میموری یا پرائمری میموری آف اے کمپیوٹر بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں روم کو، یعنی جس کا مطلب ہے ریڈ اونلی میموری۔ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ریڈ اونلی میموری، یہ میموری میں صرف آپ ڈیٹا یا انسٹرکشنز کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس میں سے نہ تو اریز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں۔ روم از اے سنگل آئی سی چپ وچ از انسٹالڈ آن دا مدر بورڈ۔ بیسیکلی روم کیا ہے؟ روم ایک آئی سی چپ ہے جو کہ مدر بورڈ کے اوپر انسٹال ہوتی ہے۔ اٹ اسٹور دا بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم۔ اس میں کیا اسٹور ہوتا ہے جی؟ اس میں کمپیوٹر کا بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، جسے ہم بایوس بھی بولتے ہیں، یہ اسٹور ہوتا ہے آف کمپیوٹر دیٹ کنٹرول ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اینڈ اسٹارٹ اپ اور بوٹ اپ پروسیس۔ تو بیسیکلی روم کا کیا کام ہوتا ہے؟ روم بیسیکلی کمپیوٹر کے ساتھ جتنی بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز لگی ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے، اور دوسرا یہ جو جب کمپیوٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، اور کمپیوٹر جب آن ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم بوٹنگ پروسیس کہتے ہیں، اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو بیسیکلی روم کیا ہے؟ روم ایک چپ ہے جو کہ مدر بورڈ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں بیسیکلی جو انفارمیشن سٹور ہوتی ہیں وہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز لگی ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بوٹ پروسیس کو بھی یہ روم کنٹرول کرتی ہے۔ ٹائپس آف روم، اب ہم روم کی ٹائپس دیکھتے ہیں جی۔ دیر آر 3 کامن ٹائپس آف روم۔ تو روم کی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 پروم، یعنی پروگرامیبل روم۔ نمبر 2 EPROM، یعنی اریزیبل پروگرامیبل روم۔ اور تیسری ہے EEPROM، یعنی الیکٹرانکلی اریزیبل پروگرامیبل روم۔ تو یہ 3 ٹائپس تھی روم کی۔ اور عام طور پر جو روم میں انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے کمپیوٹر کا ایٹ دی ٹائم آف مینوفیکچرنگ آف کمپیوٹر، وہ اس میں وہ انفارمیشن انسٹال کر دیتا ہے، تو جس کو بعد میں ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اب ہم آتے ہیں بایوس کے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ روم میں بیسیکلی جو انفارمیشن سٹور ہوتی ہیں وہ بایوس ہوتی ہیں، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم سٹور ہوتا ہے اس میں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں بایوس ہوتی کیا ہے۔ بایوس پروگرام ٹیسٹ دا کمپیوٹر کمپوننٹ۔ بایوس پروگرام کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہیں، مثلا کی بورڈ، ماؤس ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، ان چیزوں کو یہ چیک کرتا ہے وین اٹ از ٹرن آن، جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں، یعنی جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو بایوس پروگرام بیسیکلی کمپیوٹر کے کمپوننٹس کو، یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اینڈ دین لوڈ دا آپریٹنگ سسٹم انٹو دا ریم ٹو میک دا کمپیوٹر ریڈی فار آپریشن۔ اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر کو بوٹ کرتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کے سسٹم میں آپریٹنگ سسٹم جو بھی آپ نے انسٹال کیا ہے اس کو ریم میں لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر کو ریڈی کرتے ہیں کام کے لیے۔
یعنی بایوس کا کام بیسیکلی کیا ہے، یہ کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں، یعنی کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، پرنٹر وغیرہ، ان سب کو یہ ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے وہ ریم میں اس میں لوڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر کو ریڈی کر دیتا ہے کام کے لیے. BIOS پروگرام آر پرماننٹلی اسٹور ان روم وین اٹ از مینوفیکچرڈ. جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ BIOS میں بیسیکلی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب کمپیوٹر کو مینوفیکچر کرتا ہے یا مدر بورڈ کو مینوفیکچر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ BIOS کی بھی انفارمیشن جو ہوتی ہیں وہ اس چپ پہ، جس چپ پہ BIOS لکھی جاتی ہیں اس میں پرماننٹلی اسٹور کیا جاتا ہے، اور ان کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ پرماننٹ میموری آف دی کمپیوٹر ہوتی ہے. اٹ از نان وولاٹائل میموری. نان وولاٹائل کا مطلب یہ پرماننٹ میموری ہے، ٹیمپریری میموری نہیں ہے. یعنی اگر آپ کمپیوٹر کو آف کر دیں تب بھی اس میں سے جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے وہ لوز نہیں ہوگا، یعنی لاسٹ نہیں ہوگا. دیٹ از دا پروگرام اسٹورڈ ان اٹ آر ناٹ لاس وین دا کمپیوٹر ٹرن آف. کہ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی پروگرام BIOS میں لکھے ہوئے ہیں تو ان میں سے اگر آپ کمپیوٹر اچانک آف ہو جاتا ہے، کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے، تو اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا یا پروگرامز ہوں گے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے، لاسٹ نہیں ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے روم کے بعد وہ ہے ریم. ریم 3 لفظوں سے بنا ہے، RAM یعنی رینڈم ایکسیس میموری. ریم از ہائی اسپیڈ میموری انسٹالڈ آن دا مدر بورڈ. بیسیکلی ریم جو ہے وہ ایک بہت تیز رفتار میموری ہے جو کہ مدر بورڈ پہ ہم انسٹال کرتے ہیں. اٹ از ریڈ اینڈ رائٹ میموری، یعنی اس پہ آپ ڈیٹا لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں، یعنی ریڈ بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ بھی ہو سکتا ہے. انفارمیشن کین بی ریڈ فرام اور ریٹن انٹو اٹ. یعنی رینڈم ایکسیس جو میموری ہے جسے ہم ریم بولتے ہیں، اس میں سے انفارمیشن آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، رائٹ بھی کر سکتے ہیں. Programs are loaded into RAM from secondary storage devices such as hard disk اور USB flash drive for execution by the microprocessor. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ریم جو ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کی عارضی میموری ہوتی ہے. تو جتنے بھی پروگرامز ہم لوڈ کرتے ہیں فار ایگزامپل سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز سے، جیسے آپ کی ہارڈ ڈسک ہوگی یا یو ایس بی ڈرائیو ہوگی، اس میں سے جو بھی پروگرام آپ لوڈ کرتے ہیں وہ کمپیوٹر ریم میں لوڈ کرتا ہے، اور وہ کمپیوٹر میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کمپیوٹر آن ہے. اگر آپ کمپیوٹر کو آف کر دیتے ہیں تو یہ پروگرام کمپیوٹر کی ریم میں سے لاسٹ ہو جائیں گے. اٹ از وولاٹائل میموری. وولاٹائل کا مطلب ٹیمپریری. یہ ٹیمپریری میموری ہے کمپیوٹر کی. وچ مینز انفارمیشن اسٹورڈ ان اٹ لاس وین دا کمپیوٹر ٹرن آف. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کو آف کر دیں گے تو اس میں جو انفارمیشن ہوگی وہ لاسٹ ہو جائے گی، یعنی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے کیش میموری. کیش از اے ویری اسپیشل اماؤنٹ آف ایکسٹریملی فاسٹ میموری انسائڈ دا مائکرو پروسیسر اور آن دا مدر بورڈ. بیسیکلی کیش میموری کیا ہے؟ کیش میموری بیسیکلی بہت تیز میموری کی ایک قسم ہے جو کہ مائکرو پروسیسر میں یا مدر بورڈ پہ انسٹال ہوتی ہے، اور اس کی سپیڈ ریم کے مقابلے میں کافی تیز ہوتی ہے. اور اگر کیش میموری کو کمپیوٹر کے مائکرو پروسیسر یا مدر بورڈ پہ انسٹال کر دیا جائے تو کمپیوٹر کی رفتار کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں ڈیٹا لوڈنگ کی اور ڈیٹا کو ایگزیکیوٹ کرنے کی رفتار کافی تیز ہو جاتی ہے. اٹ از فاسٹر اینڈ مور ایکسپینسو دین ریم. یہ بہت تیز میموری ہے لیکن ریم کے مقابلے میں یہ کافی مہنگی میموری ہے. اٹ اسٹورز انفارمیشن دیٹ از موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ بائی دی کمپیوٹر. اور عام طور پر اس میں وہ انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے جس کی کمپیوٹر کو بار بار ضرورت پڑتی ہے. دا پرپز آف یوزنگ کیش از ٹو امپروو دا پروسیسنگ اسپیڈ آف کمپیوٹر. بیسیکلی کیش میموری کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا کیش میموری کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. اگر آپ نے بہت بڑے اماؤنٹ میں ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے تو وہاں پر آپ کے کمپیوٹر میں اگر کیش میموری لگی ہے تو آپ کے کمپیوٹر کی رفتار کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف کیش میموری. تو دیر آر 3 ٹائپس آف کیش میموریز. کیش میموریز کی بھی 3 ٹائپس ہیں جی، جو کہ ہیں نمبر 1 لیول 1 جس کو ہم L1 کہتے ہیں، نمبر 2 لیول 2 جس کو ہم L2 کہیں گے، اور نمبر 3 جس کو ہم لیول 3 L3 کہیں گے. اب ہم اس کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں.
دیکھیں جیسے کہ آپ کے پاس یہ مائکرو پروسیسر ہے، L1 میموری جو کیشے میموری ہے وہ مائکرو پروسیسر کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح L2 L3 کیشے میموری ہم نے یہاں لگائی، اور اس کے علاوہ مین میموری جو ہے جسے آپ ریم بولتے ہیں اسے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ریم، اس کے بعد L2 L3 یہ مدر بورڈ پہ ہو سکتی ہے، اور نمبر 3 جو L1 کیشے میموری ہے یہ مائکرو پروسیسر کے اندر انسٹالڈ ہے. L1 کیشے از بلٹ ان سائڈ دا مائکرو پروسیسر. تو L1 میموری جیسے ابھی ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا یہ مائکرو پروسیسر کے اندر بلٹ کی گئی ہے. ویئر ایز L2 L3 آر آن دا مدر بورڈ، جبکہ L2 اور L3 جو کیش میموری ہے یہ مدر بورڈ پہ ہے، اور L1 کیش از فاسٹر دین L2 اینڈ L3. اور L1 جو ہے وہ کیونکہ مائکرو پروسیسر کے اندر ہے اس لیے اس کی رفتار جو ہے وہ L2 اور L3 کے مقابلے میں کافی تیز ہوگی. تو امید ہے اسٹوڈنٹ یہ چھوٹا سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہم نے ایک مختصراً جانا کمپیوٹر میموری کے بارے میں، اور خاص طور پر کمپیوٹر کی پرائمری میموری کے بارے میں ہم نے دیکھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ کمپیوٹر کی سیکنڈری میموریز ہوگا. تو جاتے جاتے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک کریں، اور ہمارا جو چینل ہے لیڈرز نالج ہب، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے جو بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.